بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور دل خراش واقعہ ہے۔ یہ واقعہ رمضان المبارک کے مہینے میں پیش آیا اور مسلمانوں کے دلوں میں گہرا اثر چھوڑ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو چوتھے خلیفہ راشد اور رسول اللہ کے چچا زاد بھائی تھے، 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت مسجد کوفہ میں نماز ادا کرنے کے لیے گئے۔ اپنے امامت کی نیت باندھی اور نماز شروع کی۔ جب اب سجدے میں گئے تو ایک خارجی جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا نے تلوار سے آپ کے سر پر حملہ کیا۔ یہ حملہ بہت شدید تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ کے سر سے خون بہنے لگا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ مسلمانوں نے فوراً آپ کو اٹھایا اور آپ کے گھر لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب ہوش آیا تو اپنے بیٹوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے پاس بلایا اور انہیں تقوی صبر اور دین کی پیروی کی نصیحت کی۔ اپنے قاتل ابن ملجم کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو اس کو قتل کر دینا، لیکن اگر زندہ رہوں تو میں خود اس کا فیصلہ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو تاکید کی کہ اس کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آنا اور اس پر کوئی ظلم نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 2 دن تک زخموں کی تکلیف برداشت کی اور بالآخر 21 رمضان المبارک کو شہادت پائی۔ آپ کی شہادت پر تمام مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ آپ کو کوفہ میں ہی دفن کیا گیا اور آپ کی قبر کا مقام آج بھی نجف اشرف عراق میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ آپ کی وفات کے ساتھ ہی خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا اور اسلامی ریاست میں فتنہ و فساد کا دور شروع ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قربانی، صبر اور تقوی کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ اپنی زندگی میں حق و انصاف کی علمبرداری کی اور اپنی شہادت کے وقت بھی انصاف کو مقدم رکھا۔ حسن اور حسین کی ولادت کا واقعہ۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے والدین حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، جو کہ اسلامی تاریخ کی عظیم شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی تھے اور آپ کے چوتھے خلیفہ راشد بھی تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کی سب سے چھوٹی اور بہت ہی محبوب بیٹی تھیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی ولادت۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ان کی پیدائش کے وقت رسول اللہ بے حد خوش ہوئے اور اپنے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے گھر جا کر خود حضرت حسن کا نام حسن رکھا۔ حضرت حسن کا نام عرب میں نیا اور منفرد تھا، کیونکہ اس سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا تھا۔ عقیقہ کی رسم کے طور پر حضرت حسن کے سر کے بال منڈوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ رسول اللہ نے حضرت حسین کے کام میں اذان دی اور اپنے خود ہی ان کا نام حسین رکھا۔ حضرت حسین کا نام بھی عرب میں منفرد تھا اور یہ نام رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے رکھا۔ رسول اللہ کی محبت۔ رسول اللہ کو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے بہت محبت تھی۔ آپ اکثر فرماتے تھے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین کو محبت سے دیکھا گویا اس نے مجھے محبت سے دیکھا۔ رسول اللہ اکثر حضرت حسن اور حضرت حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے اور فرماتے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ انہیں اپنی چادر میں لپیٹ لیا اور دعا کی کہ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ حضرت حسن اور حسین کا مقام۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نہ صرف رسول اللہ کے نواسے تھے بلکہ اسلام کی تاریخ میں ان کا بہت بلند مقام ہے۔ حضرت حسن نے اپنے دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمانوں کی وحدت اور اتحاد کے لیے خلافت سے دستبرداری اختیار کی، جبکہ حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کی۔ یہ واقعہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی پاکیزہ زندگی اور ان کی اولاد حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی عظمت اور ان کی رسول اللہ سے محبت کا عکاس ہے۔ ان واقعات سے ہمیں محبت، قربانی اور دین پر ثابت قدمی کا سبق ملتا ہے۔